الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے یہ سنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات بنائی ہے جو پردہ کرتی ہے، اس کو پردہ کیا ہمارے لیے، ہماری بہت سی چیزیں چھپاتی ہے. نیند کو آرام بنایا ہمارے لیے، اور دن بنایا اٹھنے کے لیے، کام کے لیے.
اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں۔ اللہ تعالی اس پانی کے ذریعے مردہ شہر یا زمین اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری انہوں نے کی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتا چکا کہ رات، نیند، دن اور یہ سارا نظام رب تعالی کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ موسم، یہ وقت کا جو سلسلہ ہے، انسان کے لیے اس میں بہت کچھ رکھا ہے۔ نیند کے حوالے سے بہت کچھ بتا چکا آپ کو، رات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر چکا، یہ بھی بتا چکا کہ رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، مگر جو لوگ جاگتے ہیں، کچھ اللہ والے جاگتے ہیں، کچھ لوگ کام کے لیے جاگتے ہیں۔ مورچوں میں مجاہد، جن کو آپ فوجی کہتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تاکہ شہر کے لوگ نیند کر سکیں، لیکن کسی کا ایسا جاگنا کہ نہ اس کے لیے فائدہ ہو نہ کسی اور کے لیے، وہ اچھا نہیں ہے۔ مثلاً کھیل میں گزار رہا ہے، گپوں میں گزار رہا ہے، غلط وقت ضائع کر رہا ہے، نہ نماز کا ٹائم کا خیال، معلوم ہوا آدھی رات تک، پچھلی رات تک جاگے، 2:30-3 بجے سو گئے، نہ نماز کا پتہ نہ کچھ اور۔ اسی طرح میں نے بات کی تھی وہ محفلیں جن میں لوگ رات تو جاگ لیتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں مزاج ہے فجر کی نماز فرض ہے، عید کے دن بھی لوگ عید کی نماز کے لیے آئیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فجر تو فرض ہے۔ تو یہ ہماری غفلتیں ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا واقعی اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، قربانی دے رہے ہیں آپ، لیکن رات کو جاگ کر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، ایسا کام کبھی اس کی دن میں ڈیوٹی، کبھی شام کو ڈیوٹی، کبھی رات کو ڈیوٹی، تو وہ ڈیوٹی کے لیے جاگ رہا ہے، اس کا مقصد جاگنے کا اچھا ہے، تو پھر اس کا جاگنا برا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جاگ تو رہا ہے رات کو مگر حاصل کچھ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے وہ جاگنا اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے نظام بنایا۔ آج سائنس نے جتنی تحقیق کر لی ہے یا اپنے طور پر جتنی اس نے کھوج لگا لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی رات کا اٹھنا ہے تہجد کے وقت، فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، اس میں بھی انسان کے جسم کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ دوپہر میں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، عرب میں رواج ہے ظہر کے بعد نیند کا، 1.5-2 گھنٹے وہ نیند کرتے ہیں۔
پھر عصر کے بعد کام شروع کرتے ہیں۔ تو ان ٹائمنگز کو، ان اوقات کو، ان وقتوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ انسان کے جسم پر اثرات پڑتے ہیں۔ مثلا ہمیں کہا گیا عصر اور مغرب کے درمیان نیند نہ کریں۔ کوئی پہلے سے سو رہا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن وقت پر اٹھ گیا، وہ اور بات ہے۔ عصر کے بعد نہ لیٹا جائے، نہ سویا جائے، کیونکہ اس وقت کا سونا آپ کے جسم پر اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ ایک شخص نے کبھی ہوا کہ وہ نیند کا غلبہ ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی، مگر نماز اس نے ضائع نہیں کی، وہ اور بات، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں۔ قلب جاری ہو، ان کی روح بیدار ہو، روح کو سلا دیا، ضمیر کو سلا دیا، پرواہ نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے لوگوں کی نیند اور ان کا جاگنا برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے آپ اگر دیکھیں نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، ہر چیز میں ہمیں فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے۔ رات کو جاگ کر صبح اٹھے ہیں، صبح آپ کو زیادہ رکعتیں نہیں پڑھائی گئیں، صرف 4 رکعتیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ فجر کی سنتیں، اس کی اتنی تاکید اور اتنا ثواب بیان ہوا ہے کہ دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں، اتنا ثواب ان کا رکھا گیا۔ مگر وہ 4 رکعتیں ہم حالانکہ نیند کر کے بھی اٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کوئی بہت زیادہ رکعتیں نہیں رکھی گئیں۔ کوئی یہ کہے کہ نیند سے اٹھاؤں تو اچھی خاصی رکعتیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں رکھا۔ ظہر دیکھ لیں، عصر دیکھ لیں، مغرب دیکھیں، عشاء دیکھیں، رکعتوں میں بھی حکمت ہے کہ کس وقت کتنی رکھی گئی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں۔ اور رمضان میں 20 رکعتیں زیادہ کر دی گئی ہیں۔ آپ ٹوٹل دن بھر کے فرض 17 اور 3 وتر واجب 20 رکعتیں روز کی جو آپ پر لازمی ہیں، ان کا اضافہ کر کے تراویح کی نماز رکھ دی۔ اس میں آپ کے کتنے فائدے رکھے، جاگنے پر کتنا فائدہ رکھا، اس نماز پر کتنا فائدہ رکھا۔ تو ہم وہ ہیں کہ محنت کرتے ہیں، خود فائدہ بھی پاتے ہیں اور ثواب بھی پاتے ہیں۔ مثلا ایک بات سناؤں، ہمیں کہا گیا کہ سحری کرو، بھلے گھونٹ پانی کا پیو، ایک کھجور کھاؤ، لیکن سحری ضرور کرو، سحری ضرور کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کھائیں ہم، فائدہ ہمیں ہو اور ثواب بھی ہمیں ملے۔ تو ہم اگر غور کریں تو اسلام میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلسل سو رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں۔ سونے کا مطلب غافل ہونا۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت ضائع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر انسان ہے نا، یہ نصیحت سے نہیں سیکھتا، ٹھوکر سے سیکھ لیتا ہے، مزاج ہے اس کا۔ اب باپ نے عمر گزار لی، کچھ غلطیاں کر کے کچھ سیکھ لیا، وہ چاہتا ہے میرا بچہ وہ غلطیاں نہ کرے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کے معنی بھلائی چاہنا، خیر خواہی، لیکن وہ بیٹا وہ بھی اسی مرحلے سے گزرنا چاہتا ہے، وہ نصیحت نہیں سن رہا، ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ باپ صحیح کہہ رہا تھا۔
باپ نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا، مگر اس نے اس کی نصیحت پہ دھیان نہیں دیا۔ اب اسی طرح یہ سرکل یہ چل رہا ہے، باپ نے غلطی کی وہ چاہتا ہے بیٹا نہ کرے، بیٹے نے غلطی کی وہ چاہتا ہے پوتا نہ کرے، لیکن یہ سلسلہ کوئی ہوتا ہے جو نصیحت سیکھ لیتا ہے، سارے سیکھتے نہیں۔ اور ایسی نیند یا ایسی غفلت جو ہمیں فرائض سے، واجبات سے، ہماری ضروریات سے غافل کر دے، وہ نیند اچھی نہیں ہے۔